ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ کوشش یہ ہے کہ آج کے جو ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں ایک ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی کا رول کیا ہوتا ہے، یا پولیٹیکل پارٹی یا جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنی فعالیت کھو بیٹھی ہیں، یا جو لوگ کچھ فعال بھی ہیں تو وہ مطلب اپنے کام کے حوالے سے کنفیوز ہیں کہ مطلب ان کا جو ورکر ہے وہ کنفیوز ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اور اس کے مطلب ایک سیاسی ورکر کو کیا کام کرنے چاہیے۔ اور اس چیز سے وہ آج مطلب جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر ہیں وہ اس سے کوئی آگاہ نہیں ہے اتنے زیادہ۔ کوشش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کو کیا کام کرنا چاہیے، اس کا سکوپ آف ورک کیا ہے، اور ایک پولیٹیکل ورکر کا سکوپ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کو کیا کام کرنا ہے۔ مثلا ابھی جو ہمارے ہاں پریکٹیکلی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لیڈر آ گیا ہے جو آپ کی مرکزی قیادت ہے، یا جو آپ کے مطلب پرومیننٹ لوگ ہیں جماعت کے، اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہو، ان کو مل رہے ہو، ان سے ملاقات کر رہے ہو، تو یہ آپ کا کام بس آپ مطلب پارٹی کے کام کو پورا کر رہے ہو۔ یا آپ کو جلسے میں کال آ گئی ہے، آپ جلسہ کر لیتے ہو، آپ کو جلوس کی کال آ گئی ہے تو آپ جلوس میں شرکت کر لیتے ہو۔ تو یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے، لیکن یہ اس کے کام کا ایک حصہ ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے کام کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کو ہم کہیں گے شارٹ رن کی جو چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں، دوسری ہم کہیں گے لانگ رن کی چیزیں۔ لانگ رن جو اس نے دیر پا اور مستقل کرنی ہوتی ہیں، شارٹ رن جیسے کوئی ہنگامی مسئلہ ہے تو جلسہ، جلوس اور جو اس سے چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ شارٹ ٹرم رسپانس ہوتا ہے کہ جماعت کو ایک دم رسپانس دینا ہے، اسٹریٹ پاور اکٹھی کرنی ہے، یہ اس کا شارٹ ٹرم سولوشن ہے۔ اب اس کو ہی لانگ رن سمجھ لینا، یعنی کہ جب جلسہ ہو، جب سیزن جلسوں کا چل رہا ہے تب تک تو جماعت ایکٹیو ہے، اور جب وہ ختم ہو گیا تو ہم جماعت بھی اب ختم ہو گئی، اب جماعت واپس اپنے اس میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارٹیز کو شارٹ رن میں اور لانگ رن میں دونوں میں منظم کریں، ایکٹیویٹ کریں۔ اب لانگ رن میں کیا ہے کہ لانگ رن کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں دعوتی عمل دیں، جو بھی نظریہ جماعت کا ہے آپ اس کو نظریے کے طور پر اس کی جو ہے وہ پھیلاؤ کریں، اشاعت کریں۔ اب مثلا اگر میں فرض کر لیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، تو اب جمعیت علماء اسلام کا ایک نظریہ ہے جو جماعت شیخ الہند کی فکر ہے، اس فکر کا درس، اس فکر کی اشاعت، اس فکر کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، یہ ایک بنیادی کام ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ تو اب جو شخص جمعیت علماء اسلام میں خود کو منسلک کرتا ہے تو اس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ جماعت کی دعوت دے، اور شیخ الہند کے منہج کے اوپر اور ان کے افراد کے منہج کے اوپر ان کی جو سیاسی، معاشی اور سماجی پالیسی ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ خود سے جماعت کو وابستہ سمجھتے ہیں اور ہیں بھی، وہ اپنے روٹین کے درس قرآن کو، جو عام روٹین میں وہ درس قرآن دے رہے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت کا کام کر رہے ہیں، جبکہ جماعت کے لیے درس قرآن دینا وہ بالکل مختلف ہے عام مسجد کے درس قرآن سے، کیونکہ اس میں آپ کی آپ کا ٹارگیٹ بالکل سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس فکر سے، یہ جو جماعت کی پالیسی ہے، جماعت کی فکر ہے، اس کو لوگوں تک سمجھانا ہے اور اس انداز میں سمجھانا ہے۔ اور جو ایک جنرل درس ہے اس کے اندر آپ مختلف مفسرین کی رائے پیش کرتے رہیں، آپ مطلب اس کی کسی کے تفردات بھی کر دیں، لیکن جو جماعت کا درس ہے وہ اس موٹیو کے ساتھ ہوگا کہ وہ جماعت کی اشاعت میں اسٹرینتھن بن رہا ہو، جماعت کی پالیسی کو بیان کر رہا ہو، جماعت کی تربیت کر رہا ہو اور نظریے کی آگاہی پھیلا رہا ہو۔ دوسری یہ چیز ہے لانگ رن کے اندر کہ آپ نے اپنے لوگوں کو، جو آپ کے پولیٹیکل آپ کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، ان کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں اور جس اسٹیٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے اسٹیٹ سٹرکچر کو، کہ مرکز کی گورنمنٹ یہ ہے، صوبے کی گورنمنٹ یہ ہے اور بلدیہ یہ ہے، اور ان کے درمیان کس لیول کے اندر ریلیشن ہے،
اور اس ریلیشن کے اندر اگر ایک آدمی کا بلدیہ میں کام ہے، اسے وہ کام کیسے ہونا ہے، اگر اس کو ایک روزمرہ کے ایک عام آدمی کو روزمرہ میں کن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور اگر واسطہ پڑ جائے تو اس نے ڈیل کیسے کرنی. تو یہ اویئرنیس یا سیوک سینس ڈیولپ کرنا، ایک ہے اسٹیٹ اسٹرکچر کو سمجھانا سمجھنا، اور دوسرا ہے سیوک سینس کو اجاگر کرنا. اب جب تک ہم جماعت کے اندر ان 3 سیگمنٹس کو اپنے روٹین کا حصہ نہیں بنائیں گے، اپنے کام کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو جماعت کبھی بھی فعال نہیں ہو سکے گی. اور جماعت جو ہے وہ بس اسی ایکٹیویٹی کو کہ کوئی شخصیت آ گئی ہے، اس کے ساتھ تصویر کھنچوا لو، اس کو مل لو، ایک خبر لگا دو کہ ملاقات کر گئے، تو وہ اس کو ہی بس ایکٹیویٹی سمجھے گی، حالانکہ یہ ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے. دوسری بات، جماعت کے بہت سارے لوگوں میں ہمارے ہاں ایک کلچر چل پڑا ہے سیلفی کا. اب بطور دینی جماعت کے کارکن کے ہماری ملاقات کرنا اور اخبار میں پبلش کرنا اور اپنی چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس دینا، اپنے لوگوں کے بارے میں آگاہی دینا، یہ ایک جماعت کا کام ہے. اب میں اپنی ایکٹیویٹی کو اس پس منظر میں کروں کہ میں اس ایکٹیویٹی سے جماعت کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ الگ نوعیت کا رویہ ہے. اور اگر میں اس میں سیلف پروجیکشن کو ایڈ کر دوں کہ جی میں فلاں سے ملا، میں فلاں کو ملا، میں فلاں کو ملا، نتیجہ ہر رویہ، ہر وہ آدمی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا رہے گا. تو ہمیں اپنی دینی سماجی اقدار میں، اپنے رویوں میں ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا ہے. اور اگر ہمیں پولیٹیکل پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو ہمیں ان 4 بنیادوں کے اوپر کہ ہم اپنی جماعت کا جو نظریہ ہے اس کی ترویج کریں. وہ ملٹیپل چینلز ہو سکتے ہیں، درس قرآن اس کا ایک چینل ہے. دوسرا کہ ہم لوگوں کو اسٹریٹ سٹرکچر سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کے کام کو سمجھ کے کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تیسرا، ہم ایسے لوگ تیار کر دیں جن کی سیوک سینس ڈیولپ ہو جائے، جن کو اپنے حقوق کا پتہ ہو اور اپنے فرائض کا پتہ ہو. اور چوتھا کہ ہم الیکشن کے اندر اپنی جو بھی جس بھی لیول کا الیکشن ہے، وہ لوکل سطح کا الیکشن ہے، وہ میڈیم لیول کا ہے، یا مطلب وہ سینٹرل لیول کے جو الیکشن ہیں، اس میں اپنی پارٹیسپیشن کو یا پارٹی کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں. تو یہ آج کی گفتگو میں تھوڑی سی میں نے چیزیں کہنی تھی. تو انشاءاللہ پھر باقی جو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ اگلی گفتگو